بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں روزے کی عبادت ایک اہم ترین فریضہ ہے جو مسلمانوں کے روحانی، جسمانی اور اخلاقی تربیت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ روزے 2 ہجری میں فرض کیے گئے۔ اس سے پہلے مسلمان نفلی روزے رکھتے تھے اور خاص طور پر عاشوراء 10 محرم کا روزہ عام تھا، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو عاشوراء کا روزہ لازم نہ رہا بلکہ اختیاری ہو گیا۔ روزے فرض ہونے کی آیت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کے نزول کے بعد ماہ رمضان کے روزے مسلمانوں پر لازم ہو گئے۔ پہلے جو روزوں کا طریقہ تھا وہ کچھ یوں تھا۔ جب روزے فرض ہوئے تو ابتدائی حکم کچھ سخت تھا۔ مسلمان نماز عشاء یا سونے کے بعد کھانے پینے اور ازواجی تعلقات سے رک جاتے تھے۔ اگر کوئی شخص سونے کے بعد جاگ جاتا تو اگلے روز مغرب تک کچھ کھانے پینے کی اجازت نہ ہوتی۔ یہ طریقہ کچھ صحابہ کے لیے دشوار ثابت ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سورہ بقرہ کی آیت 187 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اب تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، اور صبح صادق کے وقت تک کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کا وقت آ جائے۔ اس کے بعد رات بھر سحری کے وقت تک کھانے پینے اور ازواجی تعلقات کی اجازت دی گئی اور روزے کا موجودہ طریقہ رائج ہو گیا۔ جب روزے فرض ہوئے تو صحابہ کرام نے بخوشی اور حکم کی تعمیل کی بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ روزے رکھنے لگے۔ وہ دن بھر بھوک پیاس برداشت کرتے لیکن عبادت میں کوئی کمی نہ آنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو کئی فضیلتوں سے نوازا ہے، جن میں سے چند فضیلتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اللہ کے لیے خاص عبادت ہے۔ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدل دوں گا۔ جنت میں روزے داروں کے لیے خاص دروازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے، اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ رمضان کی آخری 10 راتوں میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر کہا جاتا ہے۔ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزے دار کے لیے افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ روزے کے ویسے تو روحانی بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں، تقویٰ پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے، اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے، صبر اور شکر کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جسمانی فوائد، جن میں سے چند یہ ہیں، نظام ہضم کو آرام ملتا ہے، خون صاف ہوتا ہے، وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت اور رحمت ہیں۔ یہ نہ صرف عبادت بلکہ روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہیں۔ جو مسلمان اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرماتا ہے۔ روزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور عبادت ہے جو 2 ہجری میں فرض کیے گئے۔ مسلمانوں نے ان روزوں کو عقیدت اور محبت کے ساتھ قبول کیا۔